پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افائی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو لاہور کی اس اچھی ٹھنڈی فضا کے لیے، خدا کے بندہ پاسٹر رحمت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے گھرانے کے لیے جنہوں نے ہمیں مدعو کیا تاکہ ہم یہاں پہ آ کر زندہ خدا کی کلام کی منادی کر سکیں، خوشخبری پہنچا سکیں۔ خوشخبری کیا ہے؟ انجیل کیا ہے؟ گڈ نیوز کیا ہے؟ کیا یہ کوئی کتاب ہے؟ کیا یہ کوئی لفظ ہے؟ کیا یہ کوئی فارمولا ہے؟ بلکہ خوشی کی خبر ہے۔ یہ تو وہ خبر ہے جو دلوں کو تازہ کرتی ہے، جو چہرے پر رونق لاتی ہے۔ یہ وہ خبر ہے جو آنکھوں میں چمک پیدا کر دیتی ہے، اور اس لیے ایمانداروں مقدسوں کے حوالے یہ حکم کیا گیا کہ ہم جائیں اور سب قوموں کو انجیل سنائیں، خوشخبری سنائیں، گڈ نیوز سنائیں، اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سنائیں، لنگڑوں کو چلنے کی خوشخبری سنائیں، اور بہروں کو سننے کی خبر سنائیں، اور قیدیوں کو رہا ہونے کی خبر سنائیں، اور گناہ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اس بات کی خوشخبری سنائیں کہ کوئی ہے جو ان کے گناہ لے گیا، وہ خدا کا عظیم بڑا میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں اکثر بات یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس کی تلاوت کرتے ہیں یا گیت گاتے ہیں، زبور گاتے ہیں، تو ہمارے لیے محض ایک شاید یہ رسم ہو کہ عبادت کا شروعات جو ہے ہم کچھ زبور گائیں گے، گیت گائیں گے، لیکن حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ روح خدا کا لکھا ہوا بتائی ہوئی باتیں ہیں جن کے اندر ایک مکاشفہ ہے، ایک بھید ہے، اور ہمارا خدا پاک روح خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ان بھیدوں کو جانیں، کیونکہ جب ہم ان بھیدوں کو نہیں جانتے تو یہ سطحی طور پر ہمارے لیے برکت کا باعث تو ہو سکتا ہے، ہم عقیدت اس سے رکھ سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ منسوب کیے جا سکتے ہیں، ہم بہت ساری باتوں کو اس کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت میں روح القدس کے مکاشفہ کو پالیں تو پھر یہ ہمارے لیے زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی بن جاتا ہے۔ یہ محض ہمارے لیے صرف گیت یا کوئی زبور یا مزمور نہیں رہ جاتا، بلکہ ہماری زندگی کی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے اور ہمیشہ والی زندگی پر ہمیں قبضہ کرنا سکھاتا ہے۔ داؤد جو ہے ہزاروں سال پہلے اس زبور کو لکھتا ہے روح کی تحریک سے، اور وہ کہتا ہے، پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئی۔ میں اکثر بات یہ سوچتا ہوں کہ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان رکھیں بہن جی، ایمان رکھیں بھائی جی، ایمان رکھیں، کہاں رکھیں، کیسے رکھیں؟ عام شخص کو، عام خدا کے بندے کو، عام کلیسیا کے رکن کو، عام مسیحی کو، ایک سادہ سمپل کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کا مطلب ہے کہ بس ایمان ہے، کچھ رکھنا ہے، کچھ دل میں، کچھ سر پہ، کچھ ایسا رکھنا ہے کسی میں۔ لیکن خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ پس ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، یعنی جو چیزیں نہیں ہیں ان کو کہہ دینا کہ یہ ہے تو حقیقت میں یہ ایمان ہے۔ پالوس رسول اپنے ایک خط میں کہتا ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے، یعنی ہر وہ شخص جو اپنے منہ سے الفاظ ادا کرتا ہے وہ اس کا ایمان ہے، وہ ایمان کی ترجمانی کرتی ہیں وہ باتیں۔ اگر آپ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میں دکھ میں ہوں، میں غریب ہوں، تو دراصل وہ اپنی زبان سے اپنے ایمان کا اقرار کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ ایمان کا اقرار
اقرار کرتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز پر جو قادر ہے، ایسی ہستی، ایسی شخصیت، ایسا خدا جو ہر ایک چیز پر، آسمان کی ہو یا زمین کی ہو یا زمین کے نیچے سمندر کی ہو، ہر چیز پر جو خدا قادر ہے، میں اس پر کیا کرتا ہوں؟ ایمان رکھتا ہوں۔ مطلب دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یقین کرتا ہوں کہ میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ لفظی طور پہ تو اس بات کو ہم کہتے ہیں، ہمارا روز ہر سنڈے یہ بات کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن بات صرف بولنے کی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنے کی ہے کہ جو کچھ میں بولتا ہوں دراصل وہ صرف لفظ نہیں ہے بلکہ خدا کا روح ہے، وہ لفظ نہیں ہے بلکہ میرے ایمان کی وہ بات ہے جو میں اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اقرار کر چکا ہوں۔ اس لیے جب ایمان آتا ہے تو پھر یہ بات نہیں ہوتی بلکہ داؤد کی طرح کہتے ہیں کہ پاویں جے کر ہڑ بھی آوے نارے پانی کرن شور، خوف نہ کریے پہاڑاں دا پاویں چھڑ جان جان۔ بات نہیں ہے کہ ایک ایمان رکھنے والے کو تکلیف نہیں آتی، ایک ایماندار کے اوپر مسئلہ نہیں ہوتا کوئی۔ وائس کی اگر سٹڈی کریں ہم بک میں تو وہاں لکھا ہے کہ ایک ہی حادثہ جو ہے ایماندار پر اور بے ایمان پر، ایک ہی حادثہ جانور پر، انسان پر، اس طریقے سے وہ ڈیفینیشن کرتا ہے۔ سو ہم بدنی طور پر اس بات کو ایمان پہ ایسے نہیں لاگو کر سکتے، یہ عارضی طور پہ ہو سکتا ہے پر مکمل طور پر ایسا ہونا ناممکن ہے۔ سو یہاں پہ جو ورس ہم نے پڑھی ہے 91 زبور کی جو ورس ہم نے پڑھی ہے اس میں ہم نے کہا پر تو اے خداوند میری پناہ، اقرار کر، میں جب گاتا ہوں گیت، ایک ایماندار، ایک مقدس جب گیت گاتا ہے، یہ زبور 91 گاتا ہے تو دراصل وہ اس بات کا پرچار کر رہا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے کہ اے خداوند تو میری پناہ ہے، تو میرا شیلٹر ہے، تو میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا میں چھپے ہوں اور بیمار ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کے شیلٹر میں، خدا کے پر کے نیچے ہیں اور آپ پر کوئی آفت آ گئی، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ خدا میں ہیں اور آپ جو دکھوں میں سے گزر رہے ہیں اور بظاہر ایسا نہیں لگتا۔ عبرانیوں کا مصنف جب شروع میں یہ خط کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے سب چیزیں انسان کے تابع کر دی ہیں اور اسے عزت اور جلال کا تاج اس کے سر پر رکھا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے لیکن ہم اب تک ایسا نہیں دیکھتے، ایسا نہیں دیکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ایک چیز کی مسٹیک کر رہے ہیں، ایک چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم بول رہے ہیں اور ہم بدنی طور پر ان سب چیزوں کو لاگو کرتے ہیں۔ لیکن عزیزوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے ایک بات بڑی واضح کر رہے تھے، اور وہ بات کیا تھی؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ روح اور سچائی سے مطلب یہ ہے کہ جو روح کے تابع ہیں، جو روح کے کہنے سے بات کرتے ہیں، جو روح کے حصار میں ہیں، جنہوں نے اپنا آپ روح القدس کے کنٹرول میں دے دیا، اور جو سچائی، جو صرف اور صرف کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ باپ جو ہے وہ خود روح ہے اور وہ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ سو یہ ایک پوائنٹ ہے کلام کو سیکھنے کا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا میری پناہ کیسے ہے؟ حقیقت میں آج جتنے بھی ایماندار ہیں ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان سے بولتا ہوں او خدا تیرا شکر میں نے شفا پا لی، لیکن کس چیز کی شفا پائی؟ میں نے آنکھ کی شفا پا لی تو میرے گردے، میرا دل خراب ہے، میری ٹانگیں خراب ہے، میرا سر خراب ہے، میرے دانت خراب ہیں، کچھ نہ کچھ بدنی طور پر مسائل ہیں، تو یہ گواہی بھی ادھوری رہ جاتی ہے، یہ ایمان بھی انکمپلیٹ ہے، ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے شفا پائی، میں وہاں پہ گیا، میں نے شفا پائی، میں نے خدا نے جب میرے لیے دعا کی میں نے شفا پائی۔ کس چیز کی شفا پائی؟ جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم شفا پا چکے ہو، پائیں گے نہیں، پا چکے ہو۔ اس کا مطلب 2000 سال پہلے
جب اس نے مار کھائی میرے اور آپ کے منجی خدا یسوع مسیح نے، تو ہم شفا پا چکے تھے، شفا پا چکے ہیں۔ لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا، بظاہر ایسا نہیں لگتا۔ ہم ایک ایماندار بھی بیمار ہوتا ہے، ایک ایماندار کے ساتھ بھی حادثہ ہوتا ہے، ایک ایماندار مقدس بھی ایک عام لوگ کے لیے گنہگار شخص کی طرح جو ہے وہ بھی غریب ہو سکتا ہے، اس کا بھی چوری ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ مال لٹ جاتا ہے، اور ہم ایمان سے یہ بولیں گے نہیں نہیں، چونکہ خدا میرا کلام میں لکھا ہے ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی نہ دیں، ایسا ہوتا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم بدنی طور پر سوچتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کہہ رہے کہ باپ روح ہے اور وہ اپنے لیے پرستار کیسے ڈھونڈتا ہے؟ روح والے۔ بدنی نہیں چاہیے اس کو۔ اگر بدنی پرستار چاہیے ہوتے تو بنی اسرائیل جو بہت اچھی پرستش کر لیتے تھے، ہم سے زیادہ اچھے ساز بجا لیتے تھے، ہم سے زیادہ اچھی پرستش کر لیتے تھے، ہم سے زیادہ اچھے خدا کی تعریف کر سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یہوہ خدا کا نام لینے کے لیے بھی کلی کرتے تھے کہ ہمارا منہ صاف ہو جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہم سے زیادہ عقیدت اور پاکیزگی کو پسند کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی نئے عہد میں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ باپ روح ہے۔ کیا خدا پہلے روح نہیں تھا؟ خدا تو ازل سے ہی، پیدائش کی کتاب جب پڑھتے لکھا خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا تو روح ہی ہے، لیکن کیوں اس بات کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے نئے عہد میں کہ خدا؟ دراصل بہت سارے لوگوں نے پرستش کی، ایسے ہی پرستش کی جیسے آج ایک عام مسیحی پرستش کر رہا ہے۔ وہ پرستش کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید گیت گا رہا ہوں یہ پرستش ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو مکاشفاتی کتاب ہے، یہ جو مکاشفاتی بات ہے، وہ ہمیں کچھ اور سکھا رہی ہے۔ آئیے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ لکھا تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ دوبارہ غور کیجئے، یہ ایک بھید ہے، یہ ایک کوڈ ہے، یہ روح القدس ہم سب سے کلام کر رہا ہے، اور وہ بات کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کو پناہ تو بنایا ہے، آپ ایماندار تو ہیں، آپ نے بپتسمہ تو لیا ہے، آپ نے توبہ تو کی ہے، آپ خدمت تو کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں، آپ غریب ہو سکتے ہیں، آپ لاچار ہو سکتے ہیں، آپ پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک مکاشفہ ہے اور وہ یہ ہے تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ وجہ ہے تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تو نے حق تعالیٰ کو کیا کر لیا؟ اپنا خیمہ بنا لیا، اپنا گھر بنا لیا ہے، اپنا گھر بنا لیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے خوبصورت گھر ہیں، ہمارے چھوٹے گھر ہوں یا بڑے گھر ہوں، ہم اس گھر میں رہ کر خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں کیا لکھا ہے کہ تو نے کس کو اپنا گھر بنا لیا ہے؟ حق تعالیٰ کو بنا لیا۔ اور یہاں ورڈ ہے، دو اردو کے الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے حق اور دوسرا ہے تعالیٰ۔ دو لفظ ہے حق اور تعالیٰ، اور حق کا مطلب ہے سچائی اور تعالیٰ کا مطلب ہے اوپر والی۔ تو انگلش میں اس کا ترجمہ ایسا لکھا ہے کہ موسٹ ہائی، یعنی ایک تو یہ اونچائی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے جہاں تک گریوٹی جا سکتی، جہاں کش سے شکل جو ہے وہ نیچے چیزوں کو چھین لیتی ہے، لیکن ایک موسٹ ہائی ہے جہاں پہ جا کر گریوٹی کا اثر ختم ہو جاتا ہے، زمین کی جو کشش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز اوپر چلی جاتی ہے وہ اوپر کی اوپر ہی رہ جاتی ہے۔ دراصل خدا کا کلام، خدا کا پاک روح اس وقت داؤد کی معرفت اور آج شام ہم سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ گریوٹی میں ہیں؟ کیا آپ زمین کی کشش میں ہیں یا اس کشش سے باہر چلے گئے ہیں؟ اگر آپ باہر چلے گئے ہیں، اگر آپ کے اوپر دنیا کی خواہشات کا، دنیا کے کاموں کا، دنیا کے ساری باتوں کا اگر آپ پر اثر نہیں ہے، اگر آپ دنیا پر غالب آئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تجھ پر کوئی وبا نہیں آئے گی، اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے تجھ پر آنے کی کیا بات ہے؟
تیرے خیمہ کے، تیرے گھر کے پاس بھی نہیں آئے گی۔ وہی بات ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک، کون سے خیمہ کے پاس گھر نہیں۔ ہم اگر اس کو دنیاوی طور پر، اگر اس کا مطلب دنیاوی طور بدنی طور پر اس کا مطلب نکالیں تو پھر یہ بات سچ ثابت نہیں ہوتی۔ ایک ایماندار کے گھر میں بھی بہت سارے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں، ایک ایماندار کے گھر میں بھی بہت سارے مشکلات ہو سکتی ہیں، ایک ایماندار کے گھر میں بھی اس کے بچے کو بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو خود مسائل ہو سکتے ہیں، ایک دعا کرنے والے شخص کے ساتھ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں بات بدن کی نہیں ہو رہی ہے۔ روح خدا، جو خدا روح ہے، وہ روح کی بات کر رہا ہے۔ یسوع مسیح جب تعلیم دے رہے تھے تو اس نے کہا میں نے تم سے زمین کی باتیں کی تو تمہیں سمجھ نہیں آئی، اگر میں آسمان کی باتیں کروں گا تو کیوں کر سمجھو گے؟ لیکن اس کو سمجھانے کے لیے روح القدس ہمارا مددگار، ہمارا استاد ہمیں دیا گیا تاکہ جو کچھ باتیں ان کو ہمارے لیے کھولے، ہمارے لیے بیان کرے۔ جب ہم روح القدس کے اپنے آپ کو تابع کرتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک، اندر تو آنا دور کی بات، وہ تیرے خیمہ کے نزدیک بھی نہیں آئی۔ لیکن یہ خیمہ کون سا؟ کیا ڈبل سٹوری بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے؟ کیا خوبصورت بنگلور کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کیا ڈیفینس میں بنے ہوئے امریکہ کے بہت اچھے فلیٹ، مہنگے والے فلیٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہاں تو اس خیمے کی بات ہو رہی ہے جو موسٹ ہائی ہے، جو اونچائیوں پر ہے، جو بلندیوں پر ہے، جو خدا کے پاس ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کہہ رہے تھے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا کروں گا؟ جگہ تیار کروں گا تاکہ جہاں میں ہوں۔ دراصل اس کا مطلب تھا کہ جیسے میں گزارتا رہا اس دنیا میں زندگی، اسی طریقے سے جب میں روح القدس کی صورت میں تمہارے اندر ہوں گا تو تم ایسے گزارو گے۔ کسی انجیل نویس نے کبھی نہیں بتایا کہ یسوع مسیح بدنی طور پر کبھی بیمار ہوا ہو۔ کسی انجیل نویس نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ یسوع مسیح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ، کبھی کسی انجیل نویس نے نہیں لکھا، کیونکہ دراصل یسوع مسیح موسٹ ہائی میں رہتا تھا۔ وہ زمین پر رہتے ہوئے بھی وہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اٹیچ تھا۔ دراصل روح القدس یہاں یہ مکاشفہ کھولنا چاہتا ہے کہ ہم زمین پر تو رہتے ہیں، ہم بدن میں تو رہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری تار کہاں ہے؟ ہماری روح کے ساتھ اکائی ہے، اور ہم صحن میں یا پاک مکان میں نہیں بلکہ پاک ترین مقام میں جا کر زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں جہاں خدا کا تخت لگا ہوا ہے۔ شرط یہاں پہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ یہ ایمان رکھتے ہیں، ایک ایماندار کے لیے چیلنجنگ بات ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خیمہ کے نزدیک کوئی آفت نہ آئے، تو پھر اس بدن میں نہیں بلکہ موسٹ ہائی حق تعالیٰ اوپر والی سچائی میں، جو اوپر والی سچائی ہے، دنیا کی سچائی میں نہیں۔ دنیا تو یہ کہتی ہے آپ دیکھو آپ دھوپ میں نکلو گے ہیٹ اسٹروک ہوگا، دنیا یہ کہتی ہے آپ گرمی میں نکلو گے آپ بیمار ہو جاؤ گے، آپ سورج کی شعائیں جو الٹرا وائلٹ ہیں، جو اومیگا شعائیں، یہ ساری خطرناک جلد پر آئیں گی، جلد میں کینسر کا باعث ہو۔ یہ دنیا کا فلسفہ، دنیا کی کتابیں، دنیا کا علم ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن میرا اور آپ کا خدا اور خدا کا جو پاک روح یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس بدن میں رہتے ہوئے موسٹ ہائی پوائنٹ پر ہیں تو کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو کیا کر دے گا؟ حکم دے گا۔ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو اس نے اپنے بیٹے نہیں کہا، بلکہ وہ تو نجات کی میراث پانے والوں کی خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اگر ہم روح میں زندگی گزارنا سیکھ لیتے ہیں، جو کہ ایک دم نہیں سمجھ آتی اس بات کی، ایک دم اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ روح میں زندگی گزارنا کا کیا مطلب ہے، کیسے روح میں؟ کیا میں آنکھیں بند کر کے دعا میں بیٹھا رہوں یہ روح میں زندگی گزار؟ نہیں، بلکہ میں نے شروع میں کہا کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے، اور اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس دنیا کا نہیں، میں گناہ پر غالب آیا، میں دنیا پر غالب آیا، میں ان سارے حالات و واقعات پر غالب آیا، غالب کیوں آیا؟ کیونکہ مجھے غالب کیا کس نے؟ میرے ایمان میں۔ اور یوحنا اپنے خط میں لکھتا ہے کہ تمہارا ایمان، کون دنیا کو مغلوب کرے گا؟
تمہارا ایمان دنیا کو مغلوب کرے گا اور ہم ایمان سے اس دنیا پر غالب آتے ہیں، ایسے ہی جیسے ہمارے منجی خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک بڑے بہترین نمونہ دیا۔ سو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے۔ اگر فزیکلی ہم اس کا مطلب نکالیں تو سچی بات، چھوٹے چھوٹے ہمارے ساتھ باتیں بھی بعض قدم کہتے ہیں کہ دیکھو حادثہ ہوتے ہی خدا کے فرشتوں نے مجھے بچایا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا اس ساتھ سے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا یہاں پہ کیا تھا، ایک دم کسی نے ایسے لگا مجھے۔ یہ ایک فزیکلی بات ہے، لیکن جب کوئی روح میں ہوتا ہے تو روح کے ساتھ اکائی کرتی ہے، اور پھر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ روح آپ کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے کے جا رہا۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہماری کی کتاب میں کہ فلپس کو خدا کا روح اٹھا کر اشدود میں لے گیا۔ پھر پرانے اقدام میں اگر ایلیا کی اسٹوری پڑھے تو وہاں لکھا ہے خدا کا روح ایلیا کو اٹھا کر لے گیا۔ لیکن اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم جہاز پہ بیٹھے، ہمیں بڑا شوق ہے جہاز پہ، تو پھر روح القدس کو کبھی بھی موقع نہیں ملے گا۔ روح القدس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ آپ کو اٹھا کے لے جائے، کیونکہ ہم نے بدنی طور پر یہ ٹھانا ہوا کہ میں جہاز پہ بیٹھوں گا، میں اچھی جگہ پر بیٹھوں گا، جبکہ ہمیں بیٹھنا کہاں ہے؟ حق تعالیٰ کی سچائی، حق تعالیٰ کے پاس ہمیں اس سچائی میں بیٹھنا ہے، ہمیں اس سطح، اس موسٹ ہائی میں بیٹھنا ہے، تب جا کے روح القدس ہمیں لیے پھرے گا، ہمیں فرشتگان لیے پھریں گے، اور کوئی وبا، دراصل جتنی بھی وبائیں، جتنی بھی بیماریاں، جتنی بھی تکلیفیں، جتنے بھی درد، جتنے بھی کمزوریاں اور غریبی ہے، وہ ساری بدن میں ہیں، روح میں کوئی غریب نہیں ہے، روح میں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ بدن میں، اور اگر ہم اس بات کو سیکھ لیں کہ میں اگر بدن میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے سے گزارتا، یعنی میں اس بدن میں بھی ایمان سے زندگی گزارتا ہوں، تو ہم جب سیکھتے جائیں گے، ہم جتنا سیکھتے جائیں گے اتنا ہی ہم موسٹ ہائی ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم پولس رسول کی طرح یہ کہہ سکیں گے کہ میں نہیں جانتا کہ بدن سمیت یا بغیر بدن کے، بس اتنا جانتا ہوں کہ تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور میں نے خدا کے تخت کے پاس جا کر ایسی باتیں سنی جن کا آدمی کو کہنا روا نہیں ہے۔ کاش ایماندار ان باتوں کو، جو مکاشفاتی باتیں ہیں، اس کو رسم و رواج سے، اس بدن کی ٹریڈیشن سے، ان بدن کے ساکرامنٹ سے اوپر جائے اور روح خدا کے ساتھ ملاپ رکھے، اور جانے کہ خدا کا روح سے بلندیوں پر لے کے جاتا ہے، پھر وہ مسیح کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ پھر اس کے لیے بند دروازے کے لیے اہمیت نہیں رکھتے، دیواریں اس کے لیے مسائل نہیں رکھتی، کیونکہ وہ روح میں جاتا ہے، تیسرے آسمان تک جا سکتا ہے۔ سو یہاں پہ مکاشفہ یہ ہے کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں گے، اور یہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگتی ہے، کیونکہ پاؤں کہاں ہوتا ہے؟ زمین پر ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ سر کو پتھر سے ٹھیس لگے، یہاں لکھا پاؤں کو کس سے ٹھیس لگے جی؟ پتھر سے ٹھیس، کیونکہ پاؤں جو ہے وہ بیچارہ پتھروں کے درمیان ہے، زمین پر ہے، گریوٹی میں ہے، اس لیے تو یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر سوچ، خیال، ارادے، خواہشات، جتنا کچھ بھی اگر زمین پر ہے تو اس سے پھر ٹھوکر لگے گی، لیکن اگر حق تعالیٰ کو مسکن بنا لیا ہے تو پھر تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہیں لگے گی، کیونکہ پاؤں میرا بدنی نہیں ہے، بلکہ میں جلال میں شریک ہوتا جاتا ہوں، میں جلالی بنتا جاتا ہوں، میں روح کے ساتھ چلنا سیکھ لیا میں نے، اور اب میں یہ جانتا ہوں۔ اور پھر لکھا تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو کیا کرے گا؟ پامال کرے گا۔ یسوع مسیح متی کی انجیل میں کہتا ہے جاؤ میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کیا کر لو؟ کچلو، اور دشمن کی ساری طاقت پر کیا آ جاؤ؟ غالب آ جاؤ۔ میں نے سنا
کہ کسی ملک میں ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی جیب میں سانپ رکھ کے وہ عبادت میں چرچ میں آتے ہیں سانپ رکھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بھائی یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا چونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم سانپوں سے نہیں ڈرنا، سانپ تمہیں کچھ نہیں کہے. کیا یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوبرا ڈھونڈتے پھریں، ہم کچھ سانپ ڈھونڈتے پھریں اور اس کو بولے ادھر آ، چونکہ کلام میں لکھا ہے اس لیے میں تجھے ماروں گا تو کچھ نہیں کر سکتا؟ یہ تو پرلے درجے کی احمقانہ حرکت ہے. جبکہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہوشیار بلا کو کیا کر کے دیکھ کر چھپ جاتا ہے. اور پھر یسوع مسیح کہہ رہا تھا کہ اگر ایک شہر میں ستائے جاؤ تو دوسرے کو بھاگ جاؤ. کہاں یسوع یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تم وہاں کھڑے ہو جانا کہ نہیں ہماری خاطر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں بدن کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو روح کی بات ہو رہی. کیونکہ یسوع مسیح کہہ رہا تھا کہ بدن کو تو قتل کر سکتے ہیں پر روح کو، اور بدن تو کہتا کمزور ہے پر روح کیا ہے؟ مستعد ہے، مستعد ہے. بدن سوتا ہے، بدن تھکتا ہے، بدن کو بھوک لگتی ہے، بدن کو پیاس لگتی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی صرف روٹی سے نہ جیتا رہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم تو روٹی کے بغیر نہیں جی سکتے، ہم نہیں جی سکتے، بڑا مشکل ہے. کیا ایک دن 12 گھنٹے 24 گھنٹے شاید 3 دن ہم رہ لیں، لیکن بڑا مشکل ہے ہم کیونکہ ہمارے دماغ میں بسا ہوا کہ ہم کمزور ہو جائیں گے، ہمیں وائٹامن چاہیے، ہمیں پروٹین چاہیے، ہمیں یہ ہم نے اپنے پر لاگو کیا ہے. لیکن یسوع مسیح کیا کہہ رہے تھے؟ ایک اندر شخص ہے، اس لباس، یہ جو لباس پہنا ہے اس کے اندر ایک بدن ہے، اور جو بدن ہے اس کے اندر بھی ایک شخصیت ہے. کاش ایمانداروں کی وہ شخصیت جاگ جائے، کاش ایماندار مقدس کی وہ روح کے ساتھ اکائی ہو جائے اور وہ پاک ترین مقام میں جا کر زندہ خدا کے ذریعے حق تعالیٰ کے پردہ میں رہیں. کیونکہ جب ہم حق تعالیٰ کے پردہ میں رہیں گے تب ہی ہم قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کریں گے. صرف ایک ہی بات ہے، حق تعالیٰ میں رہیں گے تو ہی سکونت کریں گے، ادروائز کوئی سکون اس بدن میں میسر نہیں ہے. آج شفا پائیں گے ایک چیز کے لیے، دانت شفا پالی، کان خراب ہو گئے، کان کے لیے شفا، گردے خراب ہوئے، گردے کے لیے شفا، ٹانگ خراب ہوگی، ٹانگ کے لیے بال گر گئے، پتہ نہیں کیا کیا مسائل. کس چیز کے لیے ہم دعائیں کریں گے اور کون سی چیز کو ہم ٹھیک کرتے رہیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی روح، اپنی جان اور اپنا بدن ضرور کی استعمال کریں. بس اسے کہیں خدا پاک روح، خدا میری روح، میری جان، میرا بدن تیرے لیے. بس مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کہاں ہوں، میں جھونپڑی میں بیٹھا ہوں تو بھی میں اس کا ہوں. اور پولس رسول کہتا ہے کہ اپنے طاقت بخشنے والے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. مجھے بڑھنا بھی آتا ہے اور گھٹنا بھی آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں ہر حالت میں اس کی شکر گزاری کروں گا، اور میں آسمان پہ رہتا ہوں کیونکہ میں زمین کا نہیں ہوں. میں زمین کے لوگوں کی طرح نہیں سوچتا، بلکہ میں اپنے مسیحا کی طرح سوچتا ہوں. اس لیے میں اپنے خدا میں مگن رہوں گا، روح میں مگن رہوں گا. اس لیے کوئی آفت مجھ پر نہیں آ سکتی. اور شیر ببر یا افعی کو ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سیمسن بنا ہو کہ آئے ذرا شیر. ابھی ہو سکتا کوئی یہ دلیری دکھا دے کہ کلام میں لکھا میں جا کے زو میں لاہور کی چڑیا گھر میں جا کے شیر کا منہ بند. ایسا پاسبل نہیں ہے. وہ شیر اسے پھاڑ کھائے گا، وہ شیر اسے پھاڑ کھائے گا. یہاں شیر ببر کی بات اور ہو رہی. بائبل مقدس میں ابلیس کو بھی شیر ببر لکھا ہے کہ شیر کی طرح دوڑتا پھرتا ہے تاکہ کب اس کو پھاڑ کھائے. تو ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے، ان جانوروں سے نہیں ہے کہ سانپ کو مار دیں، جی بچھو کو مار دیں اور کسی شیر کو مار دیں. ہم سیمسن نہیں ہیں، ہم سمسون نہیں ہیں کہ ہم اس شیروں کو مارتے پھریں. ہماری لڑائی خون و گوشت سے نہیں ہے بلکہ ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقام پر. اب مزے کی بات ہے کہ روحانی فوجیں آسمان پر رہتی ہیں اور ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم زمین پر رہ رہے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے حق تعالیٰ کو، تو نے اس سے بھی اوپر اپنا گھر بنا لیا. آپ کو پتا جو جیتتا وہی ہے. دشمن دونوں کی لڑائی جنگ ہو رہی تو جیتتا وہی ہے جو اونچائی پر ہوتا ہے. جو پہاڑ پر، جو اونچے قلعہ پر ہے، اس کو نیچے دشمن کو مارنا، اس کو زیر کرنا، اس کو تباہ کرنا آسان ہوتا بانسبت نیچے والے کے. ابلیس تو پہلے ہی آسمانی مقاموں پر ہے. تو پھر ہمیں کہاں ہونا ہے؟ کیا زمین پر رہ کر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو پھر تو آفتے ہی آفتے، ایک نہیں کئی آفتے آئیں گی بدلے. ہمیں حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنانا.
یعنی جہاں وہ اس کی فوجیں ہمیں اس سے بھی اوپر کہاں پہ فضل کے تخت کے سامنے ہاللیلویا فضل کے تخت کے سامنے ہم دلیری سے رہے اور پھر ہم اوپر ہوں گے وہ نیچے ہوگا تو پھر ہم شیر ببر کو کیا کر دیں گے پامال کر دیں گے ہاللیلویا سو جب ہم کلام مقدس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کلام کس نے لکھوایا جی خدا کے روح نے کس نے لکھوایا کلام خدا کے روح نے لکھایا ہے یہ کلام جو ہے جو کچھ بول رہا ہے خدا کا روح بول رہا ہے تو آپ اس کو بدنی طور پر نہیں لے سکتے آپ کو بھی روح خدا کے ساتھ مل کر ایسے پرستار بننا ہے جو آسمانی باپ پسند کرتا ہے خدا کرے کہ ہم ایسے پرستار ان باتوں کو مکاشفاتی طور پر لیں سیکھیں اور روح میں چلنا سیکھیں کہ اب ہم بدل میں نہیں بدل میں تو ہم ایمان سے لیکن حقیقت میں ہم روح میں رہتے ہیں خدا آپ سب کو برکت دے آمین